یہ تو حلال ہی ہے جی، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. دیکھیں جس چیز کی ممانعت ہے حرام کا فتویٰ اسی پہ لگے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو گندواتی ہیں یعنی ٹیٹو بناتی ہیں، یعنی جسم میں کھدائی کرا کے سیاہی ڈال کے نشان بنانا، جس طرح کئی فٹ بالرز نے بنائے ہوتے ہیں اور افریقن لوگوں نے، آپ نے دیکھا نا، انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ بنوا لیتے ہیں ٹیٹو اس طریقے سے. اور دوسری چیز فرمائی ان عورتوں پہ لعنت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. ظاہر ہے اب چہرے میں ایک ہی بال ہیں جو عورت اکھاڑے گی تو لعنت ہے، اور وہ یہی والے بال ہیں، کیونکہ یہ بال اور یہ بال تو اس کے اگتے نہیں ہیں. اور اگر یہ بال اگ آئیں تو اس میں عورت پہ واجب ہے کہ یہ بال اکھاڑے گی. اس میں پھر دوسری حدیث اپلائی ہو جائے گی. بخاری و مسلم میں حدیث ہے ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. تو چونکہ عورت کی اب داڑھی نہیں ہوتی تو اگر اس کی داڑھی نکل آئے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اکھاڑے یا اس کے لیے ایسی کریم استعمال کرے کہ وہ بال جھڑ جائیں تاکہ اس کی مردوں سے مشابہت نہ ہو. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ مرد نے داڑھی رکھنی ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو، لباس میں بھی گیٹ اپ میں بھی ہر لحاظ سے. تو دوسری وہ عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے. تیسری وہ عورت جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے. یعنی نبی اسلام کے مبارک زمانے میں یہ سارے معاملات چلتے تھے. یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. تو ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ چیز. ہائے 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 سر، وہ پاکستانی عورت نہیں سی نا عاشق رسول، اس نے واقعی قرآن پڑھا تھا، اس کا بہت بڑا کلیم تھا بتا رہا ہوں. اور اس عورت نے آ کے صحابی کو کہا کہ جی میں نے قرآن پورا پڑھا، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ آیت تعویل خاص کے اعتبار سے مال غنیمت کے بارے میں تھی، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جنرلائز کیا. تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی ہے نا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو یہ تین کام کرتی ہیں. تو گویا اللہ ہی نے لعنت کی ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے. نبی شریعت ساز تو نہیں ہوتا، شریعت تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے، نبی تو اللہ کے اذن سے وہ شریعت پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے. یہ آخری حال ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں، آپ پرسنل اٹیک. تو آج بھی اگر کوئی آپ پہ پرسنل اٹیک کرے تو غصے نہ ہوا کرے، کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. صحابہ کرام پہ بھی لوگوں نے کیا اور نیکوکار لوگوں نے کیا. یہ نیکوکاری تھی نا عورت. تو انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو جا کے. ان کا تمہاری بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے نا، یعنی وہ بھی پلکنگ کرتی ہے. تو وہ اندر گئیں وہ اور واپس آئی تو شرمندہ تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی. پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ابن مسعود تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ ایسی عورت رہ سکتی ہے جو رسول اللہ کی باغی ہو، اور پھر میری بیوی نہ ہوتی. تو یہ یعنی صحابہ کرام فوراً ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا اس حوالے سے. تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی، صرف سائڈ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکا ہلکا سکن کلر کے تاکہ وہ صحیح نظر آئیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے خاوند کے لیے، اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے. تو شاید ویسے ہی وہ چھوڑ دیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. باقی یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا جو موقف ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں انہیں ون وومن آرمی کہتا ہوں. ایک اکیلی عورت نے تل پٹ کر دی ہے ہر چیز، شیطان کے خلاف ایک مجاہدہ ہیں. ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا ہوا ہے پلکنگ والا. انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ یعنی بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں. اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا، جو اس حدیث میں بھی آیا نا جو عبداللہ ابن مسعود علی، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں، جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں. اور قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو وہ بدل دیں. تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے. اسی کے تحت داڑھی مڑانا حرام ہے نا. اللہ نے
اگائی ہے عورت کی نہیں اگائی. تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے، جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا. اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں، لیکن یہ فطرت ہے. یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے، ختنہ کروانا بگاڑنا ہے، لیکن وہ فطرت ہے. اس کا حکم علیحدہ سے آ چکا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ 5 چیزیں داخل ہیں. مونچھوں کا پس کرنا، ناخنوں کا کاٹنا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو کاٹنا اور خطرہ کرنا، وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بلیچ کروا لیتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو اکھاڑے نا. تو وہ میں فرحت ہاشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کو بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کاٹ لیں تو خیر ہے. اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے فزیکلی کہ وہاں پہ ساروں نے ہی سمجھ لیے کہ ہمارے چوڑے ہی ہو گئے ہیں. ورنہ تو ہونا چاہیے آپ گوروں والا ایک طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ کہیں جی ہم نے 1000 عورتوں کے اوپر فزیکلی یہ پرفارم کیا ایکسپیریمنٹ کہ عورت کے جو بھووں کی آئی بروز کی چوڑائی اتنی اور اتنی موٹائی ہونی چاہیے، تو یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ بل ہے، اس سے جس کا ہٹے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے. ہر کسی کو یہی نظر آ رہا ہے. اور عجیب جو ہے وہ جننیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، خام خواہ. اور پھر یہ بھی لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا کہ جس نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں اب دوبارہ نہیں. میری وائف تو شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی، ایک آدھ دفعہ اس کی سہیلیوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو شادی کے بعد آج 14 سال ہو گئے، کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایویں خام خواہ یعنی لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ بلیچ کر لیں اس سے بہتر ہے. بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے سکن والا، بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں رہے. تو لہٰذا شریعت کا جو فتویٰ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا. فتویٰ لگانے کے لیے منوان ویسی چیز ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً ایک بات بتا دوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چٹیا ہے نا، یعنی اس میں پرانگدہ، بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی. جو چٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بوڑھی عورتیں ہیں وہی استعمال کرتی ہیں، یعنی انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنی ہوئی ایک چٹیا ہے وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں، وہ تو بالکل جائز ہے. لیکن عورت کے بالوں میں عورت دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے. یہ چونکہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں ضمناً بتا دیا کہ جس پرانگدے کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے. بلکہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چٹیا اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی. انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی باقاعدہ اس کو یعنی یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے. البتہ جو عام پرانگدے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کے بالکل سر کے بال ختم ہو گئے مرد کے اور سر کے اوپر وہ وگ لگانا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ دھوکہ دے کے کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے، تو وگ لگانے کی بھی اجازت ہے. اور جو پرماننٹلی فکسڈ وگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتاروں گا. اس طریقے سے اب تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آ گئی ہے، یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے. وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں، اس میں تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں نے ساتھ ساتھ کچھ مسائل تھے جو اس سے ریلیٹڈ وہ میں نے بتا دیے تاکہ ایشو اس حوالے سے ریزالو ہو جائے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال اکثر، میری کوشش ہوتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا. 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے، میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، نہیں. تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے. تو عورت کی عزت کریں، عزت کروائیں گے. عزت نہیں کریں گے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، صحیح. ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل. اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے. تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ. اللہ. یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا، تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے. صحیح. تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا. آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں. ٹھیک ہوگا جی.
باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے. وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا جی، تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے. بلی تو جانور ہے, اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں, یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں, اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں, بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں, وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی, ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا, وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر, اللہ ماشاء اللہ. اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں, میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق, اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے, یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چاہتے. یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا, وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات. اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی ہے بیوی سے, ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں, یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں, مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے, تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا, الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, یہ فلان جگہ ہے, تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے. میں اپنی فیلڈ, حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے, میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا, سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا, وہ ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو, اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو, جتنے ہی مہمان آتے ہیں ہر اتوار, آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے, تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں, تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے, اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے, اینٹی وینم دے سکتا ہے, الزامی جواب دے سکتا ہے. ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی جی وہ بھی حرام ہے نا جی, 2 ہفتے تک نیند نہیں آتی. نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو, ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے, اور وہ آپس میں یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانیں اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے, اور مرد والے بھی, پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے, تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے, اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائے. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا, ایک بچہ ہوا, 2 ہوئے, 3 4, پھر 10 سال کے بعد پھر بھی اولاد یہ ہو ہی جاتی ہے, تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے, نہ پسند ضرور ہے لیکن حلال ہے, کہ بسا اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہیں وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں, اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے, صرف عورتوں کے ساتھ نہیں, بانجھ پن مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں, لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑی اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے, پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے, اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے. تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے. دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جعلی قسم کے, اور حالت یہ ہے. تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی, تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا. خدا تو عطا ہی عطا ہے, لیتا کسی سے نہیں, دیتا ہی دیتا ہے. تجھے خدمت ہی کراتے رہتے ہو, چھڑے ہی خدا بنے ہوئے ہو, مجازی خدا. ٹھیک ہو گیا. بیوی پر شرط رکھ دی کہ جھگڑے کے دوران کہ اگر تم اس کمرے سے باہر گئی تو میری طرف سے طلاق سمجھو یا تم کو میں فارغ کر دوں گا. اب اس ٹائم پہ یہ بات میں نے طلاق کی نیت سے ہی کہی تھی, لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ 3 طلاق یا 1 ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ بعد میں صلح ہو گئی, صلح کی بات ہوگی, لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ بات واپس ہوگی خود ہی کہ اس کا کیا کفارہ یا طلاق ہوگی.
تو یہ جب سے سوال پوچھا ہوا ابھی اندر ہی بٹھائی ہوئی ہے اس نے اور تو طلاق ہی ہو گئی ہو گئی تو جب اس طرح کا جب معاملہ ہو جائے نا تو آپ اپنی قسم توڑ دیا کریں جی اور اس کا کفارہ دے دیں، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکینوں کو آپ پہننے کے کپڑے لے دیں، ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یا کپڑے لے دیں، اور اگر آپ میں سب سے پہلے تو ہے غلام آزاد کریں، وہ تو آج کل نہیں ملتے،